منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے اور پہلے پارے کا بھی تیسرا رکوع ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الناس، اس سے پوری دنیا کے لوگوں سے خطاب ہے، سب کو عبادت کا حکم دیا گیا۔ گزشتہ آیات میں مومنین کا ذکر تھا، منافقین کا ذکر تھا اور کفار کا ذکر تھا۔ اب ہر گروہ کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ اعبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں عبادت کا حکم دیا گیا اور پھر یہ بتایا گیا کہ تمہیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے کہ اس نے تمہیں عدم سے وجود دیا اور بن مانگے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں سے زائد بے حساب نعمتیں عطا فرمائیں، اور تمہارے باپ داداؤں کو، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا اور ساری نعمتیں اللہ ہی نے عطا فرمائیں، لہذا تم پر ضروری ہے کہ تم اللہ کی فرمانبرداری کرو اور اس کی عبادت کرو۔ لعلکم تتقون میں اشارہ اس طرف ہے کہ تم عبادت کرو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے۔ رب العالمین کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی بھی حاجت نہیں رکھتا، سب اس کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون فرما کر یہ بتایا گیا کہ عبادت کرنے کا فائدہ تمہیں یہ حاصل ہوگا کہ تمہارا دل نرم ہو جائے گا، عبادات کی برکت سے تمہارا دل گندگی سے پاک ہو جائے گا، تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، تمہیں پرہیزگاری نصیب ہوگی، اور تم جب پرہیزگار ہو جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب آگے اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر ہے، جو نعمتیں اللہ تعالی نے عمومی عطا فرمائیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا۔ الذی، اس رب کی عبادت کرو جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا بنایا، والسماء، اور آسمان کو بنایا، بناءً، چھت بنایا، عمارت بنایا۔
یہاں پر زمین کو بچھونا کہا گیا، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا. جس طرح بچھونا جس پر انسان سوتا ہے تو بچھونا راحت دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور اس میں تمام راحتوں کے سامان پیدا فرمائے. جو انسانی ضروریات تھیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پیدا فرمائی. اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عمارت بنایا، ایسی چھت بنایا کہ جس میں کوئی پلر نہیں رکھے. یہ آسمان جس پر سورج ہے، جس پر چاند ہے، جس پر ستارے ہیں، جس پر سیارے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ہے اور اس کے فوائد انسان اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وسیع پیدا فرمایا. انسان ساری زندگی تحقیق کرتا رہے، پوری کائنات کی تحقیق اور اس پر ریسرچ کرنا مکمل طور پر، یہ تو بہت بڑی بات ہے. صرف ہمارے جسم کو دیکھ لیں، ایک آنکھ جس پر صدیاں گزر گئیں، تحقیقات جاری ہیں، اور ابھی بھی آنکھ پر تحقیقات کرنے والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تحقیق ختم ہو گئی، بلکہ جیسے جیسے وہ ریسرچ کرتے ہیں نئی نئی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس قدر وسعتیں پیدا فرمائیں، کس قدر نعمتیں عطا فرمائیں. ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ جس رب نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں اس کی فرمانبرداری کرو اور عبادت کرو. وَأَنزَلَ اور اتارا، نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً پانی، بارشیں نازل ہوئیں. کتنا پانی نازل فرمایا کہ لاکھوں ٹرک اور لاکھوں ٹینکر بھی اگر جمع کر دیے جائیں یہ پانی اس سے بھی زائد ہوتا ہے، اور اس سے مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں. اس بارش سے انسانوں اور جانوروں کی زندگیاں ہیں، پودوں اور درختوں اور جنگلات کی زندگی ہے. فَأَخْرَجَ پس نکالے، بھی اس پانی کے ذریعے، من الثمرات کچھ پھل، رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے، تمہاری روزی کے لیے. تو اس پانی سے کئی قسم کے پھل، کئی قسم کی سبزیاں، کئی قسم کے اناج اللہ تعالی نے پیدا فرمائے جو ہمیں توانائی بھی دیتے ہیں اور یہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہیں. کئی جڑی بوٹیاں اللہ تعالی نے پیدا فرمائی. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ جب رب العالمین نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو تم اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ سمجھو، الہ نہ سمجھو، معبود نہ سمجھو. اندادن مد مقابل، برابر والے، یعنی اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھو. اس سے معلوم ہوا کہ شرک کی جو تعریف ہے وہ ہے اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، یعنی اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھنا، الہ سمجھنا، معبود سمجھنا، یہ شرک ہے. جب کوئی کسی کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے یا اللہ کی بیٹی سمجھتا ہے تو اس میں بھی برابری کا تصور ہے، کیونکہ بیٹا اور بیٹی باپ کی جنس سے ہوتی ہے تو اس میں بھی برابری کا تصور ہے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور الہ معبود خدا بھی سمجھتے ہیں. تو یہاں پر شرک کا رد کیا گیا. قرآن مجید فرقان حمید میں جب شرک کا رد کیا جاتا ہے تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو، جب حضرت عزیر کا ذکر ہو، جب فرشتوں کا ذکر ہو تو قرآن مجید فرقان حمید ان کی شان و عظمت بیان کر کے
یہ فرماتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، یہ جو طاقتیں رکھتے ہیں اللہ کے اذن سے ہیں۔ اور جب بتوں کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید ان کی مذمت کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ بے جان ہیں، پتھر ہیں، یہ لکڑی ہیں، یہ بے بس ہیں، بے کس ہیں، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا، وَإِن اور اگر كُنتُمْ فِي رَيْبٍ تمہیں شک ہو، تم کسی شک میں ہو، مما اس کے بارے میں جو نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا ہمارے خاص بندے پر، اس کے بارے میں اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ انہوں نے خود بنایا ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ لاؤ ایک صورت، مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی، جو قرآن مجید فرقان حمید کے مثل ہو، فصاحت میں، بلاغت میں، حسن نظم و ترتیب میں، اور غیب کی خبریں دینے میں، ایک صورت تو اس کی مثل لے کر آؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ یونس میں بھی اس بات کا ذکر کیا، اور سورہ ہود میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو 10 صورتیں لے کر آؤ۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے یہ فرمایا گیا کہ قرآن کی مثل لے کر آؤ، جب وہ قرآن کی مثل نہ لا سکے تو فرمایا گیا کہ 10 صورتیں اس کی مثل بنا لاؤ، جب وہ یہ بھی نہ بنا سکے تو فرمایا گیا کہ اس کے جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، اور وہ اس جیسی ایک صورت بھی نہ بنا سکے تو پھر ان سے فرمایا گیا کہ اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ۔ 1400 سال گزر گئے، دشمنان اسلام کی دشمنی کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید جیسی ایک آیت بھی نہ بنا سکے اور نہ وہ کبھی بنا سکیں گے۔ ہاں انہوں نے کوشش کی قرآن مجید فرقان حمید جیسی آیات بنانے کی، لیکن اس میں وہ بری طرح ناکام رہے۔ جب وہ قرآن جیسی آیت بنانے کا زعم رکھتے اور کوئی آیت بنا کر کہتے یہ ہم نے قرآن کی نقل میں بنائی ہے، تو خود کفار اس کو سن کر ہنستے اور کہتے کہاں قرآن اور کہاں یہ تمہارا بنایا ہوا وہ کلام جس میں کوئی حسن، کوئی فصاحت و بلاغت اور کوئی کمال نہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، کسی بشر کا کلام ہے، تو قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَادْعُوا اور تم بلاؤ، شُهَدَاءَكُم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام ہے، تو تم عربی ہو، فصاحت و بلاغت کو جانتے ہو، تم سب جمع ہو جاؤ اور مل کر ایک صورت بنانے کی کوشش کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم قرآن جیسی صورت نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، وَلَن تَفْعَلُوا کہہ کر ہمیشہ کی نفی کر دی گئی، یعنی وَلَن تَفْعَلُوا کے معنی یہ ہے کہ ہرگز تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ جب ایسی بات ہے تو فَاتَّقُوا النَّارَ، تو جہنم کی اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جہنم کی آگ کا ذکر کیا گیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی مثالیں جہنم کے بارے میں ہیں اور جتنا ذکر جہنم کے بارے میں ہے وہ سب سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جہنم میں وہ عذاب ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صرف سمجھنے کے لیے یہ مثالیں ہیں کہ انسان غور کرے اور دیکھے جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا، کہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو یہ پہاڑ سارے پگھل جائیں، ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ یعنی جہنم اس قدر ہولناک ہے کہ سوئی کی نوک کے برابر کھل جائے تو پوری دنیا ہلاک ہو جائے۔ سوچیں جو شخص جہنم میں جائے گا اس کا کیا ہوگا۔ یہاں پہ فرمایا گیا الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یعنی ایندھن اسے کہتے ہیں کہ جس چیز کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ اور بھڑکنے لگے۔ تو یہاں فرمایا آدمی اور پتھر جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم کی آگ اور بھڑکے گی۔ یا پتھروں سے مراد وہ پتھر ہیں جن کی پوجا کی گئی۔ تو جب مشرکین کو، کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا جن کی پوجا کی گئی، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 98 میں 70ویں پارے میں ارشاد ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ، بے شک تم بھی جہنم کا ایندھن ہو اور جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر ما تعبدون من دون اللہ سے مراد بے جان پتھر ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تمام بت ہیں جو بے جان ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے مشرکین، مثلا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کی پوجا کرتے ہیں، بعض مشرکین فرشتوں کی پوجا کرتے، تو جب بھی مذمت کی جاتی ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بے بس ہیں، بے کس ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو اس سے مراد بے جان چیزیں ہیں، اس سے مراد وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ نہیں دیا۔ ہاں اللہ والوں کی اگر پوجا کی جائے تو وہ مراد نہیں ہوتے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، وہ جہنم میں جانے سے محفوظ ہیں۔ جو ان کی پوجا کرے گا وہ جہنمی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی یہ درس نہیں دیا کہ انہیں خدا سمجھا جائے، ان کی پوجا کی جائے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا اعدت للکافرین، یہ جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، یعنی جہنم کا وجود ہے اور جہنم پیدا ہو چکی ہے۔ دوسری بات اعدت للکافرین، کافروں کے لیے بنائی گئی، کافر اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر مسلمان جہنم میں گیا تو کچھ عرصے عذاب پا کر پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔
آگے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. وبشر، اور آپ خوشخبری دے دیجئے، الذین آمنوا، انہیں دے دیجئے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، اچھے اعمال کیے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغ ہیں، جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جنت کا بھی وجود ہے، جنت کو بھی پیدا کر لیا گیا ہے، جنت موجود ہے اور اس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ایسے اونچے اونچے باغات ہیں، ایسے اونچے اونچے محلات ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ جنت کی جتنی مثالیں بیان کی گئیں اور جنت کا جتنا حال بیان کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں، یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جنت اس قدر خوبصورت ہے اور جنت میں وہ نعمتیں ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بخاری شریف حدیث نمبر 3244، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، اور ان نعمتوں کو کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا. یعنی جنت کی وہ نعمتیں ہیں کہ جو عام آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے، کسی عام کان نے وہ نعمتیں سنی نہیں ہیں اور کسی عام بشر کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزر سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے مستثنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جنت کو دیکھا بھی اور آپ اس میں تشریف بھی لے گئے. وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ان کے لیے چھپائی گئی ہے. یعنی جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں جس سے مومنین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، کوئی جان اسے جانتی نہیں ہے. ابھی یہ عرض کیا گیا کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں اور اس کے جو احوال بیان کیے گئے سمجھانے کے لیے ہیں. اندازہ لگائیے جنت کس قدر عظیم ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 2796، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. جنت میں جو کوڑا رکھنے کی جگہ ہو، مراد یہ ہے کہ جتنی جگہ میں کوڑا آتا ہے، چابک، جنت کی اتنی سی جگہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 2531، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت 100 درجۃ، جنت میں 100 درجات ہیں، ما بین کل درجتین،
کما بین السماء والارض، دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے. والفردوس اعلیہا درجۃ منہا، اور سب سے اعلی جنت جنت الفردوس ہے. تفجر انہار الجنت الاربعۃ، جنت میں 4 نہریں بہتی ہیں. ومن فوقہا یکون العرش، اور جنت کے اوپر عرش الہی ہے. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب تم اللہ سے مانگو، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کہ ساری جنتوں میں اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 2833 میں جنت کی ایک منظر کشی کی گئی. بڑا پیارا انداز ہے، اور سرکار کی حدیثوں کے انداز کتنے پیارے ہوتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت لسوقا، بے شک جنت میں ایک بازار ہوگا. یأتونہا کل جمعہ، تمام جنتی ہر جمعے کو بازار میں آئیں گے. فتحب ریح الشمال، شمال سے ایک ہوا چلے گی. فتحثو فی وجوہہم وثیابہم، جو ان کے چہروں کو بھر دے گی، ان کے کپڑوں کو نور سے بھر دے گی. فیزدادون حسنا وجمالا، جب وہ بازار میں جائیں گے، وہ ہوا چلے گی تو ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا. فیرجعون الی اہلیہم، پھر وہ اپنے محلات میں لوٹیں گے. وقد ازدادوا حسنا وجمالا، اس حال میں کہ ان کا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہوگا. فیقول لهم اہلوہم، تو ان کی ازواج ان سے کہیں گی، واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، کہ ہمارے یہاں سے جانے کے بعد آپ کے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا. تو وہ اپنے گھر کے افراد سے کہیں گے، ہم بازار گئے تو ہم جب واپس آئے تو ہمارے واپس آنے کے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. فیقولون، وہ کہیں گے، وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم ہمارے جانے کے بعد تمہارے بھی حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا. دیکھیں، انسان دنیا میں جب کوئی چیز کھاتا ہے تو کھانے کے بعد بہت سے معاملات ہوتے ہیں. انسان کو پسینہ بھی آتا ہے، ڈکار بھی آتی ہے، اور طبعی حاجتیں بھی ہوتی ہیں. پسینے میں بو ہے، ڈکار سے بھی انسان کو عجیب سی کراہت محسوس ہوتی ہے. جو تھوک نکلتا ہے، جو لعاب ہے، جو رینٹ ہے، جو بلغم ہے، اس سے بھی گھن کی جاتی ہے. لیکن جنتی ایسی چیزوں سے محفوظ ہوں گے. مسلم شریف حدیث نمبر 2835، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اہل الجنت یأکلون فیہا یشربون، بے شک جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے. ولا یتفلون ولا یبولون ولا یتغوتون ولا یمتخطون، تو وہ جنت میں نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب پاخانے کی حاجت ہوگی، نہ وہ رینٹ نکالیں گے، نہ بلغم ہوگا. قالوا فما بال الطعام، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو کھانا کھایا ہوگا وہ ہضم کیسے ہوگا؟ قال جشاء، آپ نے فرمایا ڈکار ہوگی، ورشح، اور پسینہ ہوگا، کا رشح المسکی، اس سے ایسی خوشبو آئے گی جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے.
یعنی ڈکار بھی خوشبودار ہوگی، پسینہ بھی خوشبودار ہوگا. یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس، جس طرح سانس چلتا ہے اس طرح بغیر کسی مشقت کے وہ جنتی تسبیح و تحمید میں ہوں گے. مسلم شریف حدیث نمبر 2836 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يدخل الجنہ ینعم ولا یبأس، جو جنت میں داخل ہوگا وہ خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا. ولا یبلا ثیابہ، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہ ہوں گے، میلے نہ ہوں گے. ولا یفنا شبابہ، اس کی جوانی کبھی فنا نہ ہوگی. مسلم شریف حدیث نمبر 2837 میں ارشاد ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس فرمان کو سننے سے پہلے اس دنیا کا تصور کریں. حسن کو بھی زوال ہے، جوانی کو بھی زوال ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں، طاقتوں میں بھی ضعف آ جاتا ہے. انسان بسا اوقات وہ عمر کو چھپانا چاہتا ہے، لیکن اس کا جسم، اس کا بڑھاپا اور اس کے جسم کی نقاہت اس کی عمر کو ظاہر کرتی ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہے، لیکن دنیا میں خواہش پوری نہیں ہوتی. انشاءاللہ جب مومن جنت میں جائیں گے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینادی منادن، ایک ندا دینے والا جنتیوں کو ندا دے گا. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، بے شک تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے. دنیا میں ہم چاہتے ہیں کبھی بیماری نہ آئے، لیکن یہ نعمت جنت میں نصیب ہوگی. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور بے شک تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، بے شک تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، بے شک تم ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی غمگین نہ ہوگے. جنت واحد مقام ہے جس میں غم نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ایمان پر اور اچھے اعمال پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. آگے ارشاد فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا. کلما، جب کبھی، رزقوا منہا، من ثمرۃ رزقا، رزقا کھانے کے لیے، ثمرہ پھل، کوئی بھی پھل جنت میں جب کھانے کے لیے دیا جائے گا. قالوا، صورت دیکھ کر وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا. قالوا، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے مل چکا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے دو مرادیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کی نعمتوں کو جب دیکھیں گے، پھل کو دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ایسے پھل تو ہم نے دنیا میں بھی پائے تھے، لیکن دنیا کے پھل میں اور جنت کے پھل میں جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان میں کوئی برابری نہیں ہے. دنیا کے پھل فانی ہیں، جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہ کیسے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں کسی نعمت کی کمی نہیں ہوگی. جنتی کوئی پھل توڑے گا تو وہ درخت سے توڑے گا، اس کے ہاتھ میں بھی پھل ہوگا اور درخت پر بھی پھل ہوگا.
اس میں کمی نہیں، کیونکہ جنت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ جنتی ایک دفعہ پھل پائیں گے، پھر جب دوبارہ پائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، لیکن ہر دفعہ اس کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں کوئی چیز کھاتے ہیں تو شروع میں اس کی بہت زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے، جیسے جیسے ہم کھاتے جاتے ہیں پیٹ بھرتا جاتا ہے، لذت میں کمی آتی ہے۔ لیکن جنت میں اس کے برعکس ہوگا، ہر لقمے پر لذت میں اضافہ ہوگا، ایک ایک لقمے میں 70 کھانوں کے مزے ہوں گے اور لذتیں ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، صورت دیکھ کر شکل دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، یعنی انہیں جو پھل ملا تھا وہ شکل میں ملتا جلتا تھا لیکن حقیقت اس کی مختلف تھی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں، یعنی جنتی عورتیں اور حوریں۔ اللہ تعالیٰ نے حوریں جنتی مردوں کے لیے پیدا فرمائی، اور جو عورت جنت میں جائے گی اللہ تعالیٰ اسے 70,000 حوروں سے زیادہ حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنتی عورت یعنی دنیا کی عورت جب جنت میں جائے گی تو وہ 70,000 حوروں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوگی؟ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز، تسبیحات اور نیک جو کام کیے ہیں ان کا نور اس کے حسن و جمال میں اضافہ کر دے گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں یہ نعمتیں ہمیشگی کے لیے ہیں۔ انسان دنیا میں چاہے کتنی بھی نعمت پالے، ایک غم ضرور ساتھ لگا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو فنا ہے اور مجھے سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا گیا اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مثالیں بیان کی گئیں، کہیں مکڑی کی مثال بیان کی گئی، کہیں مکھی کی مثال بیان کی گئی، اور پچھلی آیتوں میں منافقین کے احوال کو 2 مثالوں سے سمجھایا گیا، تو کافروں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں مثالیں کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین ہے تو یہ معمولی چیزوں کی مثالیں کیوں دی گئیں؟ تو ارشاد فرمایا گیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا فما فوقها، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی حیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا کہ وہ مثال بیان کرے، ما بعودا چاہے وہ مثال مچھر کی ہو، فما فوقها یا اس سے بڑھ کر ہو، کیونکہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ کلام کا کمال یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی مثال سے بہت بڑی چیز سمجھا دی جائے۔ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں مثالیں بیان ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر کوئی اعتراض کر سکے۔ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا مثال بیان کرنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ مثالیں ضرور بیان فرمائے گا اور اس سے مومنین فائدہ اٹھائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ جو ایمان لائے،
فَيَعْلَمُونَ وہ تو جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یعنی جو مومنین ہیں وہ مثالوں کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے رب نے جو مثالیں بیان فرمائیں وہ حق ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا رہے کافر فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ایسی کہاوت میں اللہ کا مقصود کیا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اما کے معنی ہوتے ہیں بہرحال، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا، اس مثال میں اللہ کا مقصود کیا ہے، یعنی اللہ نے یہ مثالیں کیوں بیان کی. آگے اس کی حکمت بیان کی گئی. یضل بہ کثیرا اللہ بہت ساروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے. ویہدی بہ کثیرا اور بہت ساروں کو ہدایت فرماتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید سن کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، قرآن سے وہ نور و برکتوں کو حاصل کرتے ہیں. اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف قرآن پاک پڑھ لینا، ترجمہ سمجھ لینا یہ کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسی قوم کا ذکر فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو قرآن پڑھتے تھے، اس کا مفہوم غلط سمجھتے تھے اور صحابہ کرام کو مشرک کہتے تھے. اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو آپ شرک کی حقیقت کتاب پڑھ لیں یا کیسٹ یا سی ڈی سن لیں. ایسے لوگ تھے جو حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور تمام صحابہ کرام کو مشرک سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو توحیدی سمجھتے تھے. چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا مفہوم انہوں نے غلط سمجھا اور خود گمراہ ہو گئے، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے شہید کیا، عبد الرحمن بن ملجم، یہ پہلے حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھا، لیکن گمراہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، اور پھر قرآن کے مفہوم کو غلط سمجھنے کی وجہ سے یہ تمام صحابہ کرام کو مشرک سمجھتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک اعظم کہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس نے حضرت علی پر قاتلانہ حملہ کیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو عبد الرحمن بن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اسے قتل کی سزا دینے لگے. تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ اے اللہ، میں انتہائی گناہگار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن جو میں نے علی کو قتل کیا ہے، مشرک اعظم کو قتل کیا ہے، مجھے امید ہے کہ تو اس نیکی کی وجہ سے مجھے بخش دے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے در سے توحید کا درس ملا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی، ان کے متعلق عبد الرحمن بن ملجم یہ کہتا تھا کہ وہ سب سے بڑے مشرک ہیں. تو ایسا کیوں ہوا؟ قرآن مجید فرقان حمید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے
اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں مسلمانوں پر شرک کا الزام لگانے سے محفوظ فرما، اور جو ایسا کرتے ہیں ان کی صحبت سے بھی بچا، ان سے دور کر دے، اور جو صحابہ کرام سے محبت کرنے والے اور اولیاء کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہمیں انہی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں پر فاسقین کا ذکر کیا گیا تو آگے ان کی وضاحت کی گئی کہ فاسق کون سے لوگ ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد۔ یہاں عہد سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانوں سے عہد لیے ہیں وہ مراد ہیں۔ مثلا سورہ اعراف آیت نمبر 172، نواں پارہ رکو نمبر 12، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، ساری روحیں جمع کی گئیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، وہ بولے ہاں کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ یعنی روحوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اے مالک تو ہمارا رب ہے۔ اب جب دنیا میں روحیں انسانی جسم میں داخل ہو گئیں اور انسان اس دنیا میں بسنے لگے تو بہت سے لوگوں نے اس عہد سے غداری کی اور وہ اللہ کے نافرمان ہوئے، اللہ کے منکر ہوئے۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید نے فاسق کہا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا؟ اللہ تعالی نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالی نے مسلمان کو مسلمان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب تصور کیجئے ایک مسلمان کے کتنے حقوق ہیں۔ جب ایک عام مسلمان کے اتنے حقوق ہیں تو والدین اور دیگر رشتہ داروں کے کتنے حقوق ہوں گے۔ جو لوگ ذرا سی باتوں پر اور ذاتی معاملات کی وجہ سے لوگوں سے ناراض ہو کر تعلق وہ قطع کر لیتے ہیں، انہیں اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی شرعی مسئلہ ہو، مثلا کوئی شخص مسلمان ہے لیکن دہشت گرد ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، شرابی ہے، تو اس سے تو دور رہنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی دور رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی شخص بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، وہ گمراہ کرنے والا ہے، تو اس سے خود بھی دور رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھنا چاہیے۔ لیکن ہماری نفرتیں عام طور پر صرف ذاتی اعتبار سے ہوتی ہیں، باقی کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بد عقیدہ ہو، بد مذہب ہو، لوگ ان سے تعلقات رکھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ صرف لڑائی صرف ذاتی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ دنیاوی معاملات کی وجہ سے، اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے رشتہ داری کو کاٹ دینا یا کسی مسلمان سے دوری اختیار کرنا یہ جائز نہیں۔ ریاض الصالحین باب النہی عن التباغض والتقاطع والتدابر، حضرت امام نووی علیہ رحمہ نے یہاں پر جو حدیث پاک لکھی ہے اسے متفق علیہ فرمایا گیا، یعنی یہ بخاری شریف و مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا تباغدو، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ رکھو، بغض نہ رکھو. ولا تحاسدو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، جلن نہ رکھو. ولا تدابرو، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو. ولا تقاطعو، آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ. ولا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن تک چھوڑ دے، یعنی اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد یا 3 دن کے برابر کلام نہ کرنا، یہ منع ہے. اگر ناراضگی ہو، 1 دن کلام نہ ہوا، 2 دن کلام نہ ہوا، تو پھر سلو کر لینی چاہیے. کوئی 3 دن تک اپنے بھائی سے قطع تعلق ہی کرے تو اسے حرام قرار دیا گیا. جب یہ ایک عام مسلمان کے حقوق ہیں تو افسوس کا مقام ہے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کئی سالوں سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو توبہ نصیب فرمائے. آگے ارشاد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. زمین میں فساد پھیلانا، گناہ کرنا، لوگوں کو دین سے دور کرنا. اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان میں ہیں. کیف تکفرون باللہ، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے. وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. یعنی تم اللہ کی نعمتوں کو سوچو، اس قدر رب نے نعمتیں عطا فرمائی، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، پھر تم اللہ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو. تم مردہ تھے، یعنی تمہارا کوئی وجود نہ تھا. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کل بروز قیامت تم اٹھو گے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے. جب مرنا ہے، مر کر پھر دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. ایک پاکیزہ زندگی کی طرف آئیں جس میں عبادت کا سرور ہو، سجدوں کی لذتیں ہوں. ہم اللہ کے حقوق ادا کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں. اللہ تعالی ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے. جمیعا، سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا. یعنی زمین میں جو نعمتیں ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، اور تمہیں بنایا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے. یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف ارادہ فرمایا. فسواہن 7 سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے سب معلوم ہے. کون نیک ہے، کون بد ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالی اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.